गुमराह एपिसोड 308। मैंने बाबा जी से कहा, यह कोई हमारा ज़ाती मामला नहीं है, ये पूरे मुल्क पूरी कौम की सलामती का मसला है। यूं समझ ले कि हमसे ताउन करके आप अपने मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। आपको पता है ना, जब से हमारा मुल्क वजूद में आया है, कुछ दुश्मन दिन रात हमें बर्बाद करके हमारी सोनी धरती पर कब्जा कर लेने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आलम इस्लाम की भलाई के सिलसिले में हमारा किरदार भी बहुत सी हुकूमतों को एकाक नहीं भाया है। खुसूसन इसराइल को हमारा वजूद बुरी तरह खटक रहा है। चुनांचे वो हमारे दुश्मन की पुष्ट पनाही के साथ साथ हमारी कौमी यकजहती को भी पारा पारा कर देना चाहता है, ताकि हम मुंतशिर होकर दुश्मन के लिए लुक़मा तर बन जाएं। इस मकसद के लिए इसराइल ने यहाँ अपने एजेंटों का जाल बिछा रखा है। इत्तेफाक से मुझे उनके सरबराह के बारे में मालूम हो गया है और अब हम इस तंजीम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सर से कफन बांधकर मैदान में निकल आए हैं। हमने अब तक उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। उनके बहुत से आदमियों को ठिकाने लगा चुके हैं, मगर वो कमीना जलील आइज़क बार बार हमारे हाथों में आने के बाद चिकनी मछली की तरफ फिसलकर निकल जाता है। वो बेअंदाजा वसाइल रखते हुए भी हमसे खौफजदा हैं और अपनी तमाम पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियां तर्क करके पूरी कुव्वत मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ जमा करके पहले हमें खत्म कर देना चाहते हैं। हमें पता चला था कि आपके पीछे वाले मकान में उनका सरगना आइज़क छुपा हुआ है, लिहाजा हमने वहाँ छापा मारा था आज ही। लेकिन उसे किसी तरह पहले ही हमारे इरादे की खबर हो गई और हमारे आने से पहले ही वो जगह छोड़कर कहीं और मुंतकिल हो गया है। थोड़ी देर पहले हमें पता चला था कि आज सुबह रब्बानी ने अपना मकान एक अंग्रेज को किराए पर चढ़ाया है, लिहाजा हम ये मालूम करने के लिए आए हैं इस वक्त कि वो अंग्रेज हमारा मतलूबा शख्स तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि तुम लोग पुलिस या खुफिया महकमे के आदमी हो। तो बेटा, ये बात तुमने हमें पहले ही बता दी होती। बाबा जी ने कहा, नहीं जी, हमारा किसी भी सरकारी महकमे से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो आप ही जैसे आम लोग हैं और अपने तौर पर अपने ही वसाइल से सब कुछ कर रहे हैं। पुलिस का आदमी आप ना समझे हमें। मैंने जल्दी से कहा। वो हैरत से मुझे तकते हुए बोला, ये तो बड़ी अजीब बात है भाई, ऐसे खतरनाक काम आप लोग खुद ही अपने तौर पर निपटाने के लिए निकल खड़े हुए हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हुकूमत के जिम्मेदार लोगों को इनके बारे में बता दें और फिर हुकूमत खुद समझ लेगी उनसे। आप लोग अपनी जिंदगियां क्यों खतरे में डाल रहे हैं? बाबा जी, मुश्किल तो यही है, उनकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है। हमारी बात पर कोई कान नहीं धरेगा। इस किस्म का काम करने वाले लोग ये इंतजाम पहले ही कर लेते हैं। वो या तो कुछ बासर मगर बेजमीर लोगों को खरीद लेते हैं या रिश्वत वगैरह के जरिए अपने खास आदमी आला ओहदों तक पहुंचा देते हैं और वो लोग उनकी सरगर्मियों पर पर्दे डालते रहते हैं। हाँ जी, ये तो है, इस खराबी से सभी वाकिफ हैं। खैर जी, दफा कर इस किस्से को। बाबा ने कहा। फिर वो रब्बानी से बोला, रब्बानी, ये लोग तो सर पे बिठाने के काबिल हैं बेटे, बड़े अजीम लोग हैं ये। इस दौर में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। हैरत हो रही है मुझे ये जानकर। तुम्हारा ये फर्ज है कि इनके साथ हर तरह का ताउन करो, इनके हर सवाल का सही सही जवाब देते जाओ। रब्बानी, जो अब तक हैरत से आंखें फाड़े मेरी बातें सुन रहा था, बोला, मगर उसका नाम आइज़क तो नहीं? मिस्टर इस्मत का वो दोस्त जो फुरकान साहब का मेहमान था, जर्मन नौ मुस्लिम है और उसका इस्लामी नाम इसहाक है। तुम्हें गलतफहमी हुई या कुछ? अगर उसका नाम इसहाक है तो यकीन कर लो मुझे बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं हुई है। ये वही आइज़क है जिसकी मुझे तलाश है। तुम उस बहरूपिये को जानते नहीं हो। उसे जब मैंने पहली बार देखा तो उस वक्त उसने खुदा के नेक और आमिल कामिल किस्म के बंदों का रूप धार रखा था और उधर मंगोपीर की पहाड़ियों में खानका बनाकर रहता था। उस खानका में चरस, हीरोइन और इस किस्म की दूसरी मंशियात के अलावा जदीद तर्ज के असलहे का अंबार लगा रखा था उसने। वो सब कुछ हम ही ने बर्बाद किया था। तुम मुझे उसके बारे में बताओ, क्या वो अब भी तुम्हारे मकान में है, उस बराबर वाले मकान में? मैंने बेताबी से पूछा। रब्बानी कुछ सोचते हुए बोला, हैरत अंगेज बातें कर रहे हो तुम, यकीन नहीं आता। ऐसा शरीफ सूरत आदमी, हर वक्त अल्लाह रसूल की बातें करने और नेक अमल की हिदायत करने वाला आदमी ऐसा भी हो सकता है? मिस्टर इस्मत और फैयाज साहब तो उसकी पारसाई की कस्में खाते हैं। इसका मतलब है उस इस्मत के अलावा तुम्हारा किराएदार भी आइज़क का खास आदमी है और शायद उस मकान को उसने अपनी खुफिया सरगर्मियों और जरूरत पड़ने पर एक पनागाह के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हासिल किया है। ये तो बहुत बुरी बात है रब्बानी बेटा, तुमने बगैर तहकीक कैसे लोगों को मकान दे रखा है अपना। फौरन पुलिस को इत्तला करो, लानत भेजो मियां ऐसे पैसे पर। मैं तो पहले ही कहता था इतना किराया ये लोग यूं ही नहीं दे रहे, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब देख लो, हमारा खदशा दुरुस्त साबित हुआ ना। तुम लोग पता नहीं क्यों हमारी बात को तस्लीम नहीं करते हो। बाबा ने रब्बानी से कहा, छोड़े अब्बा, आपको तो बस बहाना चाहिए होता है इन्हें कुछ न कुछ कहने का। आखिर बंदा बशर से गलती तो हो ही जाती है। अब इसकी असलियत मालूम हो गई है तो इन्हें इस मकान में नहीं रहने देंगे हम अपने। आप सुबह ही उन्हें मकान खाली करने को कह दे रब्बानी, बल्कि फौरन खाली करा ले मकान उनसे। वो कहीं भी जाए हमारी बला से, हमने को ठेका नहीं ले रखा किसी का। ऐसे आदमियों को तो मैं एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस उन्हें फौरन चलता कर दें। रब्बानी की बीवी ने रब्बानी से कहा। मैं उस औरत की सादगी पर हंस पड़ा। बीबी, ये क्या कह रही हो? उन्हें कहाँ जाना है अब? ये घर छोड़कर तो वो सीधे जहन्नुम को ही जाएंगे। कल का सूरज अब वो नहीं देख सकेगा। एन उसी लम्हे मैंने गली में किसी कार की आवाज सुनी।
پھر میں نے انور سے کہا ذرا باہر جھانک کر تو دیکھو، شاید شرافت علی وغیرہ آ گئے ہیں، اطمینان کیے بغیر باہر نہ نکل پڑنا، یہ کار دشمن کی بھی ہو سکتی ہے، خیال رکھنا۔ ربانی بولا روشنی کیے بغیر تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، بابا جی آپ جائیں ان کے ساتھ۔ ہاں آؤ بیٹے میں لے چلتا ہوں تمہیں، بابا نے کہا تو انور کمال اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے اس سے کہا اگر شرافت علی وغیرہ ہو تو انہیں اپنے ساتھ لے کر یہیں آ جانا، مگر یہ خیال رکھنا ادھر ساتھ والے مکان سے کوئی جھانکتا ہوا باہر نہ ملے تمہیں، بلکہ تم باہر جانے کے بجائے بابا جی کو باہر بھیج کر بلوا لینا انہیں۔ اس کے جانے کے بعد ربانی کی بیوی بولی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ان لوگوں کو یہاں کیوں بلایا آپ نے؟ یہ بہت ضروری ہے، اگر ہم باہر نکلے تو آئزک وغیرہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ میں نے ادھر تمہاری چھت پر سے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آتے ہوئے دیکھا تھا کہ برابر والے مکان کی اوپری منزل پر جو گیلری ہے وہ اس چھت کے بالکل ساتھ ہے، ہم ادھر سے کسی دشواری کے بغیر اس مکان میں داخل ہو سکتے ہیں، اس طرح بے خبری میں ان پر جا پڑیں گے تو کوئی بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا ارے تو کیا آپ لوگ خون خرابہ کریں گے یہاں، یہ اچھی بات نہیں ہے، قانون شکنی نہیں کریں گے آپ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا اس کی تم فکر نہ کرو بی بی، یہ بات میرے لیے اتنی نئی نہیں ہے، بڑے بندے مارے ان کے اور اپنے پیاروں کو قربان ہوتے دیکھا ہے، اسے خون خرابہ کہہ کر توقیر نہ گھٹا ان کی، یہ تو جہاد ہے، اس میں مر کر ہم شہید کہلائیں گے، مردہ نہیں۔ اسی وقت انور واپس آ گیا، اس کے پیچھے شرافت علی، فاطمہ، آسیہ اور خان بھی تھے اور چاروں پوری طرح مسلح تھے۔ فاطمہ نے آتے ہی کہا آپ ٹھیک تو ہیں نا جناب علی، کیا یہ صحیح ہے کہ ہمارے جانے کے بعد آئزک نے 2 گنڈوں کے ساتھ آپ کو آن گھیرا تھا؟ ہاں ان دونوں کو تو میں نے ٹھکانے لگا دیا ہے اور اب ہم چل کر اس کتے کا بھی قصہ پاک کر دیتے ہیں۔ تو کیا تم نے یہ پتہ کر لیا کہ اس وقت کہاں ہے وہ؟ شرافت نے میرے قریب آ کر پوچھا۔ ہاں وہ برابر والے مکان میں موجود ہے، ہم اس مکان کی چھت پر سے اس گھر میں گھس سکتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کا تعارف نہیں کرایا جناب علی، یہ کون لوگ ہیں جن کے مکان میں آپ موجود ہیں؟ فاطمہ نے کہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تم لوگوں نے آتے ہی سوالات کی دھار پر رکھ لیا مجھے، مہلت ہی کہاں تھی تعارف کی؟ میں نے ربانی، بابا جی اور ربانی کی بیوی سے ان سب کا تعارف کرایا۔ ربانی بولا ان سب سے تو تم نے تعارف کرا دیا ہمارا، لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم اتنی دیر سے جو یہاں موجود ہو مگر اپنا تعارف تم نے نہیں کرایا اب تک۔ اوہ اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، میں نے کہا اور اپنا تعارف بھی کرا دیا ان تینوں سے۔ ربانی میرا نام سن کر بولا تم وہ لاہور والے غلام جیلانی تو نہیں ہو کہیں، جس کا ذکر گزشتہ دنوں اخبارات میں بہت آتا رہا ہے، اور ایک موقع پر تو کئی بڑے اخباروں نے اداریے بھی لکھے تھے اس کے بارے میں۔ میرے بولنے سے پہلے خان بول پڑا بالکل ٹھیک پہچانا تم نے، یہ وہی مشہور و معروف غلام جیلانی ہے اور یہ آسیہ ان کی بہن ہے، انہی کو پولیس سے چھڑایا تھا انہوں نے جس پر اخباروں نے اداریے لکھ ڈالے تھے۔ ربانی کی بیوی محبت سے آسیہ کو دیکھتے ہوئے بولی اتنی پیاری لڑکی کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، ذرا بھی رحم نہیں آیا انہیں اس بچی پر، یہ ایسی پیاری صورت جیلوں میں بند کرنے کے لیے ہے کیا؟ ہوا کیا تھا، کیوں پکڑا تھا پولیس نے انہیں؟ ربانی بولا انہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا، ایسی نازک اندام لڑکی قتل اور ڈاکے جیسے سنگین جرائم کر سکتی ہے۔ آسیہ ہنس کر بولی آپ لوگ حیران نہ ہو، وقت بڑی ظالم شے ہے، یہ ایسے ایسے لوگوں سے وہ کام کرا لیتا ہے جس کا عام حالات میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کالج کے زمانے میں ایک چوہا بھی نہیں مارا جاتا تھا مجھ سے، چیوٹی بھی اگر مر جاتی تھی میرے پاؤں کے نیچے آ کے تو میرا دل اداس ہو جاتا تھا، اور اب میں آدمی بھی مارتی ہوں تو مجھے افسوس نہیں ہوتا۔ ربانی بولا جیلانی تمہارے ساتھ ایک اور نام بھی پڑھا ہے میں نے اکثر اخباروں میں، اسلم آبی۔ اخباروں کے مطابق تو تم دونوں ہمیشہ ہر جگہ ساتھ ہوتے ہو، مگر اس وقت اسلم آبی نہیں ہے تمہارے ساتھ، کیا اس جہاد کے موقع پر وہ تم سے الگ ہو گیا ہے؟ کہ تم کیا کہہ رہے ہو بھائی ربانی، وہ تو میرا بڑا جگری یار تھا، میرے پسینے کی جگہ اپنا خون گرایا اس نے، اس کے بارے میں ایسا مت کہو یار، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، وہ تو اس جہاد میں شریک ہو کر ابدی حیات پا چکا ہے، شہادت کا درجہ حاصل کر لیا اس نے، اسی ذلیل یہودی آئزک کے ساتھ مارکے میں یہ مقام حاصل ہوا ہے اسے۔ میں نے افسردگی سے کہا۔ فاطمہ جلدی سے بولی چھوڑے جناب علی، آئے ادھر چلے آئزک کی طرف، ہمیں بتائیں کدھر چلنا ہے اور کس کو کیا کرنا ہے۔ میں نے انور سے کہا تم ادھر ہی رہو اور ان لوگوں کا خیال رکھو، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اب تمہاری ہے، آپریشن کے دوران ان میں سے کوئی ادھر آ کر تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کرے تو بے جھجک گولی مار دینا، یہ بھی خیال رکھنا کوئی نکل کر نہ جانے پائے اس طرف سے۔ انور نے اپنا ریوالور نکالتے ہوئے کہا آپ مطمئن ہو جائیں، جو بھی ادھر آئے گا زندہ نہیں بچ کے جائے گا۔ میں نے بقیہ لوگوں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر میں نے شرافت سے کہا تم سب لوگ ادھر زینے کے پاس دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جاؤ، میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں، میدان صاف ہوا تو اشارہ دے دوں گا، تم لوگ بھی اوپر آ جانا لیکن بہت محتاط انداز میں، کسی کے بھی قدموں کی ہلکی سی آہٹ تک نہیں ہونی چاہیے، وہ لوگ غافل نہیں ہوں گے ہماری طرف سے۔ میں دبے قدموں اوپر پہنچا، زینے کے ساتھ اس مکان کی گیلری تھی جس کا رخ آنگن کی طرف تھا، اس کے گرد گرل لگی ہوئی تھی جو 3 فٹ سے زیادہ اونچی نہ تھی۔ میں نے گرل پکڑ کر گیلری میں نظر دوڑائی، میں جہاں کھڑا تھا ساتھ ہی اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں اور ان کے ساتھ ہی نیچے جانے کا زینہ تھا، اس کے بعد ایک کمرے کی کھڑکی اور اس سے کوئی 2 فٹ آگے دروازہ دکھائی دے رہا تھا،
उस दरवाजे से कुछ आगे एक और कमरे का दरवाजा था। उसके आसपास खिड़की कोई ना थी। दोनों दरवाजे और खिड़की खुली हुई थी। दरवाजों में फर्श तक पर्दे लटके हुए थे और दूसरे दरवाजे के पर्दे के पीछे रोशनी दिखाई दे रही थी। एक गैलरी उस मकान के सामने की तरफ भी थी। इधर का जायजा लेने के बाद मैं उधर गया। उधर भी बिल्कुल सहन वाली गैलरी की तरह ही था सब कुछ। अलबत्ता उस तरफ नीचे या ऊपर जाने के लिए कोई जीना वगैरह नहीं था और कमरों की खिड़कियां भी 4 दिखाई दे रही थी उस तरफ, और उधर के किसी भी दरवाजे या खिड़की में रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह शायद ये थी कि उधर के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। मैंने वापस पलटकर नीचे शराफत अली के पास जाकर कहा, ऊपर एक कमरे में रोशनी हो रही है, शायद वो लोग वहीं जमा है। फिर भी एहतियात के तौर पर तुम नीचे जाकर देखो, अगर वहाँ कोई हो तो उसे काबू कर लेना, बल्कि बेदरे गोली ही मार देना साले को। और खान, तुम ऊपर जाकर छत पर देखना, थोड़ी देर पहले मैंने एक शख्स को देखा था वहाँ, लिहाजा तुम्हें वहाँ जो कोई दिखाई दे तुम उसे वहीं खत्म कर देना। कोशिश सब लोग यही करना कि जहाँ तक मुमकिन हो सके साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर इस्तेमाल किए जाएं। स्टैंड करें नागुज़ीर हालात में इस्तेमाल करना। ये मुतवस्सित तबके के लोगों की बस्ती है। गोली की आवाज से दूर दूर तक के लोग बेदार होकर घरों से निकल आएंगे। ऐसे में यहाँ से निकलने के लिए खामखा बेगुनाह शहरियों का खून बहाना पड़ेगा हमें। तुम लोग जाओ, तुम्हारे बाद मैं आसिया और फातिमा के साथ उस रोशन कमरे की तरफ जाऊंगा। शराफत और खान साइलेंसर चढ़े रिवॉल्वर हाथों में संभालकर बेआवाज चलते हुए ऊपर जाकर बारी बारी गैलरी पर से गुजरकर दूसरी तरफ चले गए। उनके जाने के कोई आधे मिनट बाद मैं आगे बढ़ा। आसिया और फातिमा भी रिवॉल्वर संभाले मेरे साथ थी। हम तीनों ग्रिल के पास पहुंचे तो मेरी नजर सीधी पहले कमरे के दरवाजे पर जा पड़ी। उस पर पड़ा हुआ पर्दा बहुत आहिस्तगी से एक तरफ को सरका था। मैं पर्दे को सरकते देखकर एक दीवार से चिपक गया। फातिमा और आसिया को भी हाथ के इशारे से दीवार के साथ लग जाने को कहा। वो दोनों भी मेरी तकलीद में दीवार के साथ लग गई। खान और शराफत अली को आगे भेजकर निस्फ मिनट का जो वक्फा मैंने दिया था वही उस घड़ी काम आ गया था मेरे। शायद उन लोगों ने खतरे की वो महसूस कर ली थी और आहटों पर कान धरे बैठे थे। खान और शराफत बिल्कुल बेआवाज उतरे थे उधर। उसके बावजूद किसी के कानों ने उनकी आमद का ऐलान सुन लिया था और अब उनमें से कोई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बाहर आ रहा था। एक लम्हे के बाद मैंने दोबारा एहतियात से उधर झांका। वो शख्स अब पर्दे से बाहर आ चुका था और पंजों के बल बेआवाज चलता हुआ उस रोशन कमरे की तरफ जा रहा था। मैंने अपना चुपशा ऊपर उठाकर उसकी पुश्त का निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया, मगर ऐन उसी लम्हे जब मैंने ट्रिगर पर दबाव डाला एक और शख्स पर्दा उठाकर बाहर निकल आया और मेरी चलाई हुई गोली आगे जाने वाले के बजाय उसके बदन में घुस गई। वो करहाकर तेजी से पलटा और दूसरे लम्हे दोबारा कमरे में घुस गया। उसकी करहा सुनकर आगे जाने वाला बिजली किसी तेजी के साथ पीछे मुड़ा था, मगर मैंने उसे कुछ समझने की मोहलत नहीं दी और फौरन ही ट्रिगर दबाकर दूसरी गोली चला दी। इस बार मेरी चलाई हुई गोली की राह में हायल होने वाला कोई ना था, लिहाजा वो सीधी जाकर उसके पेट में धंस गई। वो जोरदार आवाज में करहाकर दोनों हाथों से अपना पेट थामकर नीचे बैठ गया। उन दोनों के करहाने की आवाजें सुनकर रोशन कमरे के दरवाजे से रिवॉल्वर हाथ में लिया आइजक नमूदार हुआ। उसे देखते ही मैंने एक बार फिर ट्रिगर दबाया, मगर इससे पहले कि रिवॉल्वर की नाल से गोली निकलती वो तशवीशनाक अंदाज में क्या हुआ कहता हुआ उस शख्स के करीब बैठ चुका था। नतीजा ये हुआ कि मेरी चलाई हुई गोली सनसनाती हुई उसके सर पर से गुजर गई। गोली की सनसनाहट ने उसे एक पल में सब कुछ समझा दिया था। चुनाचे वो तेजी से फर्श पर गिरा और लोट लगाकर जिस दरवाजे से बरामद हुआ था वहीं दोबारा जा घुसा। उसी वक्त मुझे अपने करीब से खटकी हल्की सी आवाज सुनाई दी और दूसरे ही लम्हे पहले कमरे के दरवाजे के पीछे से करह की आवाज के साथ कोई शख्स कटे हुए दरख्त की तरह बाहर आकर गिरा और जमीन पर ज़िबा होने वाले बकरे की तरह हाथ पैर मारने लगा। मैंने गर्दन मोड़कर देखा, वो आसिया थी। उसने पर्दे के पीछे हल्की सी हरकत महसूस होते ही गोली चला दी थी, जो बिल्कुल ठीक निशाने पर जाकर लगी थी। मैं आसिया की तरफ ही मुतवज्जो था कि उसने दूसरी गोली चला दी। मैंने चौंक कर उधर देखा, मगर मेरी समझ में कुछ ना आ सका। फिर इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता वो ग्रिल पकड़कर उछली और दूसरे लम्हे गैलरी में जा पहुंची। उधर जाते ही वो नीचे जाने वाले जीने के साथ दीवार से पुश्त लगाकर खड़ी हो गई। मैंने फातिमा को देखा, वो अपने दोनों हाथों में साइलेंसर चढ़े रिवॉल्वर थामे उनका रुख गैलरी में खुलने वाले दरवाजों की तरफ किए खड़ी थी। उसने तेज सरगोशी में आसिया से कहा, दीवार से लगे लगे आगे बढ़ती रहो, मैं देख रही हूँ। किसी ने भी तुम पर गोली चलाने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगी उसे। आसिया ने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ आगे किया और बहुत ही चौंकिन्ना अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। मैंने फातिमा को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, ये तुम क्या कर रही हो? कोई भी अचानक किसी दरवाजे से निकलकर उस पर गोलियों की बौछार कर सकता है, उसे इस तरह आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उससे पहले ही मैं ऐसी कोई हरकत करने वाले को गोली मार दूंगी। आप खामोश रहें, बातें करके मेरी तवज्जो ना हटाएं उधर से। मैंने उससे मजीद कोई बात न की और ग्रिल पकड़कर तेजी से उस पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर गया। जिसके पेट में मेरी चलाई हुई गोली लगी थी वो अब फर्श पर गिरा पड़ा था और या तो बेहोश हो गया था या फिर जान से गुजर गया था शायद। आसिया उसके करीब से गुजरकर रोशन कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा और फिर एकदम जस्ट लगाकर दरवाजे के सामने से हवा के झोंके की तरह गुजर गई। दूसरी तरफ पहुंचकर वो दरवाजे के बिल्कुल साथ दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हो गई।
اس وقت تک میں بھی دروازے کے پاس پہنچ چکا تھا. ہم دونوں دم ساتھ کر اندر سے کسی بھی قسم کی آہٹ سننے کی کوشش کرتے رہے مگر اندر مکمل سناٹا تھا. چند لمحے بعد مجھے اچانک خیال آیا کہ آئزک سامنے والی گیلری میں نکل کر نیچے تو نہیں چلا گیا کسی طرح. ادھر بھی ایسی ہی مضبوط لوہے کی گرل لگی تھی, اس میں رسی باندھ کر آسانی سے نیچے اترا جا سکتا تھا. اس خیال کے ساتھ ہی میں نے کمرے میں گھسنے کے لیے قدم آگے بڑھایا, لیکن آسیہ نے تیزی سے اپنی ٹانگ آگے کر کے مجھے روک دیا. میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. اس نے اشارے سے مجھے سمجھایا کہ یوں ایک دم اندر گھس پڑنا خطرے سے خالی نہیں. اگر وہ اندر کہیں چھپا بیٹھا ہے تو اس کے ریوالور کا رخ دروازے کی طرف ہی ہوگا, تاکہ جیسے ہی ہم میں سے کوئی اندر داخل ہو اس کی گولی کا نشانہ بن جائے. یہ بات اس کی خاصی معقول تھی. آسیہ کے روکنے پر میں ذرا سا ٹھٹکا, پھر آسیہ سے بولا, ٹھیک ہے تم یہیں رکو, میں ادھر سامنے کی طرف جا کر دیکھتا ہوں. میں تیزی سے پلٹ کر بھاگا اور گرل پر چڑھ کر دوبارہ اس چھت پر جا چڑھا. فاطمہ نے پوچھا, کیا بات ہے, واپس کیوں آ گیا؟ میں نے کہا, وہ ادھر سامنے والی گیلری, وہ ادھر سے نکل سکتا ہے. میں نے اسے سرسری انداز میں بتایا اور بھاگتا وہ ادھر چلا گیا جدھر سے اس گیلری میں اترا جا سکتا تھا. میں بہت ہی بر وقت پہنچا تھا وہاں. آئزک ایک اور شخص کے ساتھ وہاں موجود تھا. وہ شاید بیڈ شیٹ کو رسی کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے. انہوں نے بیڈ شیٹ کا ایک سرا گرل میں باندھ کر بیڈ شیٹ کو نیچے لٹکا دیا تھا اور اس وقت آئزک گرل پر چڑھ رہا تھا. ان دونوں کی پوری توجہ کمرے کے دروازے کی طرف تھی جسے انہوں نے باہر سے بند کر رکھا تھا. پھر انہیں ہمارے ادھر سے آ جانے کا خدشہ تھا. دوسرا شخص ریوالور لیے دروازے پر نظریں جمائے کھڑا تھا اور آئزک کی نظریں بھی گرل پر چڑھتے ہوئے بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں. میں نے اسے ایک لمحے کی مہلت بھی نہ دی اور فوراً ریوالور سیدھا کر کے گولی چلا دی. گولی اس کی ران میں دھنس گئی اور وہ تیز سسکاری لے کر واپس گیلری میں الٹ گیا. اس کا ساتھی اس کے گرتے میری طرف مڑا, مگر میں نے اس کے فائر کرنے سے پہلے ایک گولی اس کے نام کی بھی روانہ کر دی جو ادھر سیدھی اس کے حلق میں جا اتری. اس کے منہ سے کرہ تک نہ نکل سکی. آئزک کی ٹانگ میں گولی لگ چکی تھی اور اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب وہ ادھر سے نیچے نہیں اتر سکے گا. وہ تیزی سے اٹھا اور اپنی زخمی ٹانگ کو گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگا. وہ کمرے میں بند ہو کر اپنی جان بچانا چاہتا تھا شاید. میں نے اسے بڑھتے دیکھ کر ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا, مگر ریوالور سے ہلکی سی ٹھک کی آواز کے سوا کچھ نہ نکل سکا. میں نے جلدی 2-3 بار ٹریگر کو دبایا, لیکن ریوالور خالی ہو چکا تھا. اس دوران آئزک دروازہ کھول کر اندر چلا گیا. میں اسے جاتے دیکھ کر گرل کے اوپر چڑھ کر گیلری میں کود گیا اور اسی وقت آئزک کسی سے الجھا ہوا دوبارہ گیلری میں آن گرا. میں آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا. آئزک اس طرح آ کر گرا تھا ادھر کہ اس کے ساتھ دروازے میں پڑا وہ پردہ بھی لپٹ کر آ گیا تھا. پردہ جھٹکے سے تقریباً پورا ہی نکل گیا تھا اپنی جگہ سے. اس کا صرف ایک کونا اوپر پھنسا رہ گیا تھا. اندر کی روشنی بھی پردہ ہٹ جانے کی وجہ سے باہر آنے لگی تھی. آئزک گیلری میں آ کر چت گرا تھا اور وہ لڑکا جو ہمیں ادھر دوسرے مکان میں شیدہ بن کر ملا تھا آئزک کے سینے پر سے آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا. اس کے سر اور منہ سے خون بہ رہا تھا اور جس طرح وہ اٹھ رہا تھا اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اسے زبردست مار پڑ چکی ہے اور اس مارنے والے نے آئزک کو اندر آتے دیکھ کر اسے اٹھا کے آئزک کے اوپر پھینک دیا تھا. ان دونوں کے ادھر آ کر گرنے کے چند لمحے بعد ہی آسیہ دروازے میں دکھائی دی مجھے. اس نے آتے ہی شیدے کے منہ پر ایک زبردست ٹھوکر رسید کی. شیدہ کسی ذبح ہوتے بکرے کی طرح چلاتا وہ اچھل کر گرل سے ٹکرایا اور دونوں ہاتھوں سے گرل کو تھام کر اس کے ساتھ چمٹ گیا. آسیہ نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر حقارت سے آئزک کو دیکھتے ہوئے کہا, یہودی کتے, تو سمجھتا تھا کہ ہمیشہ موت کو دھوکہ دے کر نکلنے میں کامیاب ہوتا رہے گا. اب بھاگ کے دکھا یہاں سے, میں دیکھتی ہوں تو کتنا تیز بھاگ سکتا ہے. آئزک گھگیاتے ہوئے بولا, تم آخر مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ کیا ملے گا تم لوگوں کو مجھے مار کر؟ تمہارے ملک میں جتنے سنگین الزامات ہیں تم پر, مجھے مارنے کے بعد بھی تم دونوں بہن بھائی ان الزامات سے بری نہیں ہو سکو گے. میرا ساتھ دو, میں تمہیں ہر الزام سے نہ صرف بری کرا دوں گا بلکہ بے شمار دولت دے کر تم دونوں کو یورپ کے جس ملک میں تم پسند کرو گے وہاں کی شہریت بھی دلوا دوں گا. زندگی بھر عیش سے رہنا وہاں, کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا تمہاری طرف. میری بات مانو, ہم سے دوستی کر لو, بہت فائدے میں رہو گے تم لوگ. موت کو سامنے دیکھ کر دوستی کا خیال آ گیا تجھے؟ بزدل, مکار, چالاکی دکھانا چاہتا ہے مجھے. آسیہ غصے سے بولی, مجھے غلط مت سمجھو آسیہ, میری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ جیلانی کی ناراضگی دور کر کے اس کے ساتھ دوستی دوبارہ بحال کر لی جائے. مجھے اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو جتنا نقصان اس نے پہنچایا ہے ہمیں اب تک, اس کے بعد تو کوئی رعایت ہی نہیں کی جا سکتی تھی اس کے ساتھ, اور اسے راستے سے ہٹانا میرے لیے ذرا بھی مشکل نہیں تھا. ورنہ جس طرح شرافت علی کا خاندان ختم ہوا, جس طرح اس کی نسلیں تک مٹا ڈالی ہم نے, جیلانی کے ساتھ بھی ہم یہی سب کچھ کر سکتے تھے. کون روک سکتا تھا ہمیں اس سے؟ لیکن تم نے بھائی جان کی دوستی حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانی کیوں دی ہے؟ ایسی کیا بات ہے ان میں؟ تم نہیں جانتی آسیہ, جیلانی جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوا کرتے. بڑی صلاحیتیں پوشیدہ اس شخص میں. یہ تمہارے ملک کی بد نصیبی ہے کہ اس کی صلاحیتیں ملک کے مفاد میں استعمال کرنے کے بجائے اسے دولت کی بھینٹ چڑھا کر غلط راستے کی طرف موڑ دیا گیا. بے شک ابھی تم لوگ مجھے مار سکتے ہو, میں تمہارے بس میں ہوں, لیکن اگر تنظیم نے تمہاری طرف سے مایوس ہو کر تمہارے خلاف فیصلہ دے دیا تو زمین تنگ ہو جائے گی تم لوگوں کے لیے. اس پوری دنیا میں جائے پناہ نہیں مل سکے گی تم کو. جیلانی کو پتا ہے اس بات کا. تم ہماری پرواہ نہ کرو,
ہمارے لیے تو یوں بھی اب کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے اس دنیا میں. میرے ملک کو اور اس ملک کے لوگوں کو اگر کچھ دن کے لیے بھی تجھ جیسے خبیث سے نجات مل جائے تو میں اسے بہت سمجھوں گا. میں نے آگے بڑھ کر کہا اور آسیہ کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا, آسیہ اپنا ریوالور مجھے دے دو تاکہ میں اس کا مکمکہ کر کے قصہ ختم کر دوں. میرے ریوالور میں گولیاں نہیں رہی ہیں. نہیں بھائی جان, اس کی جان اتنی آسانی سے تو نہیں نکلے گی. اسے تو میں تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتی ہوں جس طرح تڑپ تڑپ کر آبی نے جان دی تھی, جیسے گلزمان کی جان نکلی تھی. آسیہ نے حقارت سے کہا. اس دوران آئزک کی ٹانگ کے زخم سے خون اچھی خاصی مقدار میں بہہ گیا تھا اور اس پر نقاہت طاری ہونے لگی تھی. آسیہ نے جھک کر اس کی ٹانگ پکڑی اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گئی. میں نے جھک کر اس جعلی شیدے کو دیکھا جو گرل کے ساتھ پڑا تھا. اب تک میں نے اسے ٹٹول کر دیکھا. وہ بے ہوش ہو چکا تھا یا شاید مزید مار سے بچنے کے لیے مکر کیے پڑا تھا. میں اس شخص کی طرف متوجہ ہوا جسے میں نے شروع میں گولی ماری تھی. وہ اس جہاں کے سارے غموں سے بے نیاز ہو چکا تھا. اس کا ریوالور اس کے پاس ہی پڑا تھا. اس پر سائلنسر چڑھا ہوا تھا. میں نے اٹھ کر اس کا چیمبر چیک کیا. وہ گولیوں سے بھرا ہوا تھا. میں ریوالور ہاتھ میں لے کر اٹھ کھڑا ہوا. پھر میں مطمئن ہو کر شیدے کی طرف پلٹا. اس پر نظر پڑی تو ایسا لگا جیسے وہ میری حرکات کا جائزہ لیتا رہا. مجھے اپنی طرف پلٹتے دیکھ کر اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی. میں نے ایک لمحے میں یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کہیں وہ میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہا. پھر آگے بڑھ کر میں نے اس کے سر پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا, اٹھ جا, زیادہ مکر مت کر مجھ سے. مجھے پتا ہے تو مرا نہیں ہے. اس کے منہ سے بے اختیار سسکی نکل گئی اور وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر گھگیاتے ہوئے بولا, مجھے معاف کر دو بڑے بھائی جان. میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو نے کچھ نہیں بگاڑا تو معافی کس بات کی مانگ رہا ہے؟ چل اٹھ ادھر سے, اندر کمرے میں چل. وہ ڈرا سہما میرے آگے آگے چلتے ہوئے بولا, میں سچ کہتا ہوں, میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا. جو کچھ مجھے معلوم ہے تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا. تم مجھے مارو گے تو نہیں؟ بکواس بند کرو چوڑے کی اولاد. زبان بند رکھ کر چل, نہیں تو کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا. آسیہ ذلیل یہودی آئزک کو ٹانگ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے گئی تھی. آئزک میں اب مزاحمت کی قوت بالکل بھی نہیں رہی تھی. وہ کسی بے جان شے کی طرح زمین پر گھسٹتا چلا گیا تھا. آسیہ کا دل ایسا پتھر ہو چکا تھا کہ اسے آئزک پر ذرا بھی رحم نہیں آیا. اس نے اس کو گھسیٹ کر کمرے کے وسط میں ڈال دیا. عین اسی لمحے عقبی برآمدے سے بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دی. میں نے اور آسیہ نے پھرتی سے اپنے اپنے ریوالور نکال کر سیدھے کر لیے, مگر آنے والوں کو دیکھ کر ہمارے ریوالور نیچے جھک گئے. وہ شرافت علی اور فاطمہ تھے. ان کی نظر آئزک پر پڑی جو کمرے کے بیچوں بیچ فرش پر بے دم سا پڑا تھا. وہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے. آسیہ نے انہیں رکتے دیکھ کر کہا, گھبراؤ نہیں, اب یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. میں نے شرافت سے پوچھا, تم کو تو میں نے نیچے بھیجا تھا, کیا وہاں کوئی نہیں؟ 2 آدمی تھے نیچے اور ایک کوئی 35-40 سالہ عورت تھی. ہم نے ان تینوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے. ایک شخص اوپر چھت پر چڑھا دوربین سے چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا. اسے خان نے وہیں گولی مار دی. اور یہ تم دونوں نے اس یہودی کی اولاد کو قابو کر ہی لیا تو اس کو زندہ کیوں رکھا ہے اب تک؟ اس لیے کہ موت اس کے جرائم کی مناسب سزا نہیں ہے. میں اسے اس کے جرائم کی مناسب اور معقول سزا دینا چاہتی ہوں. آسیہ نے اسے جواب دیا, کوئی چاقو تلاش کرو فاطمہ, ہم یہاں اس کی بوٹیاں بنائیں گے. ہاں تجویز تو اچھی ہے تمہاری, لیکن میرا خیال ہے اس کام کے لیے سے نیچے لے چلو. یہاں تو اس کے ڈکرانے کی آوازیں دور دور تک جائیں گی. صبح کا اجالا پھیلنے میں زیادہ دیر نہیں رہی ہے. پوری طرح اجالا پھیلنے سے پہلے ہمیں نکل جانا چاہیے یہاں سے, اور پچھلی گلی میں پولیس کی موجودگی کا بھی خیال رکھنا ہے اس کی بوٹیاں بناتے ہوئے. شرافت نے کہا. میں نے آسیہ سے کہا, چھوڑو آسیہ, لعنت بھیجو اس کتے پر, اس طرح تو ہمیں بہت دیر ہو جائے گی. یوں کرو اس کے منہ پر پٹی باندھ دو اور دونوں ہاتھ پیر باندھ کر گاڑی میں ڈال لو. اسے اپنے ساتھ لے چلتے ہیں, پھر جو جی چاہے کرتی رہنا اس کے ساتھ. یہ تجویز سب کو پسند آئی, چنانچہ جلدی جلدی آئزک کو باندھ کر نیچے لے جا کر گاڑی کی ڈکی میں ڈال دیا گیا. وہاں موجود اس کے سارے ساتھی پہلے ہی مارے جا چکے تھے. ایک وہ جعلی شیدہ بچا تھا. میں تو اس کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا, مگر شرافت نے کہا, نہیں یار, یہ خامخواہ کی مصیبت ساتھ نہ لگاؤ. ان سپولیوں کو ساتھ لیے پھرنا کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے. اس کو ادھر ہی ڈال جاؤ بس. اس نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر گولی اتار دی, اور پھر اس کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کیے بغیر ہم وہاں سے نکل آئے. انور کو آسیہ پہلے ہی بلا کر لے آئی تھی. ربانی اور اس کے گھر کے دیگر افراد کو انہوں نے سمجھا دیا تھا کہ پولیس ان سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے آئے تو وہ صاف صاف بتا دے کہ یہ قتل عام غلام جیلانی اور اس کے ساتھیوں نے کیا ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام لوگ انہیں ریوالور دکھا کر بے بس کر دینے کے بعد انہی کی طرف سے اس گھر میں داخل ہوئے تھے. البتہ وہاں مارے جانے والے سبھی لوگوں کی وہاں موجودگی سے لا علمی ظاہر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے دفاع میں وہ جو مناسب سمجھے بیان دے دیں, ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوگی ان سے. گھر پہنچ کر آئزک کو کار کی ڈکی سے باہر نکالا گیا تو اس کی سانس اکھڑ چکی تھی اور نبضیں ڈوبنے لگی تھیں. اس کی ران کے زخم سے خون اب بہنے کے بجائے رس رہا تھا. خان نے ڈکی سے خون گرنے سے روکنے کے لیے وہیں سے روئی کا گدا اٹھا کر ڈکی میں ڈال دیا تھا, اور آئزک کو اس گدے پر ڈالنے کی وجہ سے خون ڈکی سے باہر نہیں ٹپکا تھا, اس گدے میں ہی جذب ہوتا رہا تھا. لیکن کسی نے بھی اس کے زخم سے بہتے ہوئے خون کو روکنے یا زخم کو دیکھنے کی بالکل کوشش نہیں کی, جس کی وجہ سے تمام وقت اس زخم سے خون پوری رفتار کے ساتھ بہتا رہا, اور ڈکی میں بند ہونے کی وجہ سے اسے ہوا بھی پوری طرح سے نہیں مل سکی.
سارا خون بہ جانے اور ہوا نہ ملنے کی وجہ سے عائزہ کی حالت ابتر ہو چکی تھی. وہ قریب المرگ تھا بالکل. میں نے کہا اب تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہا یارو, یہ تو مر رہا ہے اب. فاطمہ بولی اس کی حالت پر نہ جا جناب عالی, یہ حبس دم کا ماہر ہے, اس طرح سانس روک لیتا ہے کہ نفس نہیں ملتی کبھی کبھی تو. مگر بی بی سانس روکنے کے لیے جسم میں طاقت اور توانائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جتنی بڑی مقدار میں اس کے بدن سے خون بہ چکا ہے, اس کے بعد تو حبس دم کا تو مطلب تک یاد نہیں رہا ہوگا اسے. دیکھو تو اب زخم سے خون بوند بوند کر کے ہی نکل رہا ہے, سارا خون بہ چکا ہے اس کا. جس آدمی کے بدن میں خون ہی نہ ہو اس میں جان کہاں رہ سکتی ہے. آسیہ بولی یہ ٹھیک نہیں ہوا, میں تو اس کو سسکا کر مارنا چاہتی تھی, مگر آپ لوگوں کی بے پرواہی نے اس کی موت آسان کر دی. آسان کہاں ہوئی ہے, اذیت سے تو نجات نہیں ملی اسے, قدم قدم موت کی طرف بڑھ رہا ہے, بوند بوند کر کے جان نکل رہی ہے اس کی. کیا یہ اذیت کم ہے اس کے لیے کہ کان اس کے ہر آواز کو سن رہے ہیں اور دل و دماغ میں کچوکے لگا رہے ہیں, لیکن زبان میں حرکت کرنے کی بھی سکت نہیں رہی ہے, اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کی بھی قوت نہیں رہی ہے اس میں. اس حالت میں جبکہ یہ ہر احساس سے عاری ہو چکا ہے, اسے کوئی بھی اذیت دے کر تم اپنے جذبہ انتقام کو تسکین نہیں پہنچا سکو گی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی جان, آسیہ اداسی سے بولی. دفع کریں, لعنت بھیجے اب اس پر اور پھینکوا دے اسے کسی ایسے ویرانے میں جہاں اس کی لاش کو چیل, کوے, کتے, گدھ اور دوسرے جانور نوچ نوچ کر کھا جائیں. میں نے شرافت علی سے کہا ڈلوا دے یار اسے کسی ویرانے میں, مگر اس سے پہلے یہ یقین کر لینا کہ اس کی جان بالکل نکل چکی ہے. ٹھیک ہے, تم فکر مت کرو, اب یہ دوبارہ کبھی کسی کے لیے بھی پریشانی کا باعث نہیں بن سکے گا, شرافت علی نے جواب دیا.